اچھا، اب یہ صدیق جو آپ نے بات کی یہ گوگل والی، تو اس میں دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کیا انویسٹمنٹ ہوگی، کیا پاکستان کے بارے میں دیکھا جائے گا. یہ تو ایک مذاق ہے نا کہ اب ہم مانے نہ مانے لیکن سب سے بڑا انجن، سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے گوگل کو. وہاں لوگ دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز سرچ کی جاتی ہے تو وہاں پر جب یہ بات لکھی جا رہی ہوگی، کہی جا رہی ہوگی، تو اس کے بارے میں بھی ان کو بعد میں پتہ لگے گا اچھا یہ غلطی سے تو نہیں کر دیا، کیا نہیں کر دیا. تو یہ تو جو اصل میں یہ جو ہم آپس میں لڑائیاں دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں عدم استحکام ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا الیکشن ہونے یا نہیں ہونے، آگے ہم نے کیا کرنا ہے، کب ہونا ہے، یہ سب اس کی وجہ سے. یا اس کی بنیاد اگر ہم دیکھ لیں تو آئین سے جب ہم ہٹے ہیں تو ہم نے سب چیزیں تباہ کر دی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس وقت چیلنج جو ہے وہ نہ تو پاکستان کے لیے اگر آپ دیکھیں کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ ہی کوئی سیاسی رہنما ہے. پاکستان کے لیے چیلنج اس وقت پاکستان کی معیشت ہے، پاکستان کے حالات ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز کوئی نہیں دیکھ رہا اس وقت. اسامہ صاحب اگر آپ جائیں، یہ مجھے نہیں، لاہور کا نہیں پتہ مجھے، لیکن اگر آپ جائیں جو ہمارے دور کے ڈسٹرکٹس ہیں تو وہاں پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو اس وقت بدترین لوڈ شیڈنگ ہے. اور ابھی تو یہ چلیں بارشوں کا ایک اور جو ہے وہ ایک سیزن شروع ہوا، لیکن اس سے پہلے درمیان میں 3-4 دن ایسے تھے کہ قیامت خیز گرمی تھی اور تباہ کن جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ تھی. اور ایسی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کا دور بھول جائیں گے، جو پیپلز پارٹی کے دور میں لوڈ شیڈنگ تھی. اب اس ساری صورتحال میں بات یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہے، روزگار ہے نہیں. اور آپ نے کل ایپٹما کا دیکھ لیا کہ ایپٹما نے جو بتایا ہے کہ 40% ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہے اور 70-75 لاکھ جو اسکلفل جو ہماری لیبر تھی، جو ہمارے لوگ تھے، وہ بے روزگار ہو گئے. اب مجھے بتائیں جس ملک میں 70 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں، اس ملک کے اندر کیا صورتحال ہوگی. کروڑوں لوگ جو ہیں، اب وہ 70 لاکھ لوگ نہیں تھے، وہ 70 لاکھ کے دیکھیں ایک شخص کے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں. حکومت کی کوئی اس پہ توجہ نہیں ہے. حکومت ابھی آپ دیکھیں گے اب اس پہ لڑائی شروع ہو جائے گی کہ نگران سیٹ اپ کے اوپر لڑائی شروع ہو جائے گی. نگران وزیر اعظم کون ہوگا، نگران کابینہ کون ہوگی، کون کیا ہوگا، کس کے پاس کتنا حصہ ہوگا. ان کسی پہ لڑائیاں جاری رہیں گی. کوئی ایک لڑائی ان کی عوامی ایشو پہ نہ ہوئی ہے، نہ عوامی ایشو پر ہوگی، نہ انہوں نے عوام کو ریلیز دیا ہے، نہ یہ عوام کو ریلیز دیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب نگران سیٹ اپ آئے گا تو اس میں حالات اور بھی زیادہ خراب ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے نہ تو انہوں نے ووٹ لینے ہیں، نہ ان کو کوئی ووٹوں کی فکر ہوگی، نہ ان کو احتساب کی فکر ہوگی. احتساب کے چیپٹر ویسے کلوز ہو گیا. تو مجھے تو آگے حالات جو ہے وہ جو موجودہ حالات ہیں اس سے زیادہ خراب نظر آتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں. بیپور جو ہے طوفان کے خطرات کراچی کے ساحل تک پہنچ گئے. سمندری طوفان اور شدید بارشوں میں نقصان سے بچنے کے لیے عوام یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. دفعہ 144 پر عمل کریں اور ہرگز ساحل کا رخ نہ کریں. ساحل سمندر کے نشیبی علاقوں میں رہائش پذیر افراد فوری طور پر محفوظ جگہ پر منتقل ہو جائیں. دوران بارش اور آندھی میں غیر ضروری باہر نکلنے سے پرہیز کریں. تمام ضروری ادویات پلاسٹک کے بیگ میں اپنے ساتھ رکھیں. بجلی کے تار اور کھمبوں سے دور رہیں اور انہیں ہرگز نہ چھوئیں، یہ جان لیوا ہو سکتی ہیں. گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کریں اور سلو ڈرائیونگ کریں. گاڑیوں اور موٹر سائیکل کو بجلی کے کھمبوں کے نیچے پارک مت کریں. درختوں، سائن بورڈز اور PMT کے نیچے کھڑے نہ ہوں. جنریٹر یا پانی کی موٹر کو گیلا ہونے سے حتی الامکان بچائیں. سندھ حکومت اور NDMA کی جانب سے عوامی امداد کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کیے گئے ہیں. عوام سے گزارش ہے کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسکرین پر موجود ان نمبرز پر فوری رابطہ کریں. آندھی اور طوفان سے بچنے کی دعا. اے اللہ اسے رحمت بنا اور اسے عذاب نہ بنا. اے اللہ اسے نفع والی ہوا بنا اور نقصان والی ہوا نہ بنا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.